فقر و فاقہ کو ختم کرے، خوشحالی کو لائے، بندش کھل جائے، بند کاروبار چلنے لگ جائیں اور بندہ اللہ کی رحمتوں سے بہرامند ہو جائے، اس کے لیے ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا. حکم فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ. ہمارے ہاں ہے نا، وہ کہتے ہیں یار ایک حج آپ نے کر لیا، اب کیا آپ دوسرے تیسرے سال حج پہ چلے جاتے ہو، روزوں میں عمرے پہ چلے جاتے ہو، چھوڑو. یہاں پر بہت سارے رفاہی کام کرنے والے ہیں، فلاحی کام کرنے والے ہیں. وہ یتیم بچوں کی پرورش کرو، وہ بیوہ کے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ مسائلوں پر اس طرح کی ترغیبات دیتے ہیں. جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ. فرمایا حج اور عمرہ بار بار کرو، ایک کر کے آئے ہو تو دوسرے کے لیے تیاریاں باندھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو مال ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، دوسرے فرمان میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے صحت سے نوازا ہو، اس کے پاس مالی طاقت موجود ہو، میں نے رزق دیا ہوا ہے، اور پھر 5 سال گزر جائیں اور وہ میرے بیت اللہ میں حاضر نہ ہو، میرے گھر میں حاضر نہ ہو، تو اس جیسا محروم کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو اس لیے فرمایا بار بار حج عمرہ کرو. اللہ کے نبی ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہم تو غربت کے مارے ہوئے، حالات بڑے ٹائٹ ہیں. فرمایا یہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور غربت کو اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح بھٹی میں سونا، چاندی اور لوہا ڈالیں تو تیز آگ داد خالص سائڈ پہ کر دیتی ہے، میل کچیل کو وہ دور پھینکتی ہے. تو ان دونوں سے فقر و فاقے کے ختم ہونے کی گارنٹی امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کو غربت، بندش، کاروبار ختم، اس کو شکوہ وہ عمرے پر چلا جائے. اب آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ پہلے اتنا حج عمرہ مہنگا ہو گیا، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہو جائے کیسے؟ تب کہ آپ نے نہیں بتانا، جب آپ بتا رہے ہیں تو میں چپ کر کے سنوں گا نا. مطلب جس بندے کے پاس پہلے حالات ٹائٹ وہ عمرے پر چلا جائے. جی ہاں، وہ عمرے پر چلا جائے. جب وہاں جا کر اپنے مالک سے کال ملائے گا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا، گناہوں کی توبہ کرے گا، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے گا، تو پھر رحمتیں آئیں گی. بٹ صاحب مجھے یہاں کہہ لینے دیجئے، بڑا خوبصورت بیان آپ کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ لقمہ ضروری ہے، جب آپ یہ نیت کریں گے نا کہ میں نے یا اللہ تیرے گھر کی حاضری پہ آنا ہے، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی اللہ بنا دیتا ہے، تعالیٰ اسباب بھی اللہ دے دیتا ہے، صرف نیت ضروری ہے. جی پلیز. تو وہ جب عمرہ اور حج کر کے آئے گا تو گناہوں کی معافی ہوگی، اپنے رب کے ساتھ کال مل جائے گی. تو پھر وہ اللہ عرش والا کہتا ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. جب کوئی بندہ مومن ہو جائے نا، اپنے رب سے تعلق بنا لے، اللہ سے ڈرنے لگ جائے، تو پھر ہم آسمان سے بھی اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حج اور عمرہ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بھی موقع دے دے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو جس کو یہ شکوہ ہو کہ میرے حالات بہت ٹائٹ چل رہے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا، وہ عمرے پر چلا جائے. حج ختم ہوگا، عمرے کے ویزے کھلیں تو چلا جائے. جس کو یہ شکوہ ہے جی بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، فلاں 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 بڑی بندشیں ہیں، وہ حج پر اگر جا سکتا ہے تو ابھی حج پر جائے، نہیں تو حج کے فوراً بعد عمرے پر چلا جائے. تو اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ساتھ اللہ فقر و فاقے کو بھی مٹا کے رکھ دیتا ہے. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے.